میں اور جنرل آصف منیر پوری طرح وی آر ایبسلیوٹلی الائنڈ آن دس ایشو. اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ, ادر پاکستان's future will be bleak, I'm telling you. ہماری منزل انشاءاللہ بہت قریب آ جائے گی, مگر کس طرح؟ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین چشمہ یہیں سے نکلے گا. وہاں پر جو ملک کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور فورن فنڈڈ اور فورن ایڈڈ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, ان کا خاتمہ از حد ضروری ہے. اس کے لیے ایپکس کمیٹی میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور وہ آپریشن وہاں پر شروع ہو چکا. چیف آرمی اسٹاف نے ایپکس کمیٹی میں وہاں پر اس کا اعلان کیا تھا اور اس کو ایز اے اسپیک یہ آپریشن جاری ہے. عزم استحکام, اس کے امبریلا میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, خاص طور پر نان کائنیٹک. اس میں بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی, عوام کی ترقی اور خوشحالی, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. السلام علیکم. Thank you very much. Sir, we keep on hearing Aurangzeb Saab keep coming to Karachi. I'm a businessman from there and I'm also from the academia. A charter of business should be developed. The government should move out. So if you share some thoughts on, a charter of business and a policy like a 2050 economic policy. Thank you. جی, آپ نے جو بات کی کہ چارٹر آف اکانومی کا ہم نے 2018 کی جو الیکشن کے بعد جو اسمبلی آئی تھی, اس میں نے یہ اپنی پہلی اناگرل اسپیچ میں یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آئیں, جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کیا تھا, آج چارٹر آف اکانومی کا وقت آ گیا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اس کے اوپر بات کی. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ پوری قوم کو دیکھیے, دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں کہ الیکشن کے بعد حکومتیں آتی ہیں, پارٹیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں, لیکن 3-4-5 پوائنٹس ان کے نیشنل چارٹر میں ہوتے ہیں, ان کو چینج نہیں کرتے, لائک فارن پالیسی, لائک دا اکنامک پالیسی, لیکن لارجلی وہ ان کے نیشنل جو ان کی جو ویژن ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے. تو ایک تو میں نے چارٹر آف جو اکانومی کی بات کی, ہم آج اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. بطور وزیر اعظم میں اس کا پھر میں اعادہ کر چکا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ گورنمنٹ شوڈ گو آؤٹ آف بزنس. اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. یہ تو بنیادی بات ہے کہ گورنمنٹ کو کبھی بزنس میں سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ, ٹو ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ, ٹو پروموٹ بزنس انوائرمنٹ, کنڈوسو انوائرمنٹ ان اے کنٹری, ان پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ. یہی بنیادی اصول ہے, یہی فکر ہے, یہی سوچ ہے. بدقسمتی سے ایک دور میں یہ پبلک سیکٹر میں بے پناہ وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی, بٹ دیٹس پارٹ آف ہسٹری. آج سب سے بڑا پرابلم جو ہے, ہم رائٹ سائزنگ, ڈاؤن سائزنگ طرف ہم جا رہے ہیں. اس غریب قوم کی ہم نے حالت بدلی ہے, تو ایک آئرن ریزولو کے ساتھ ہمیں یہ اس کو سارے جو ایس او ایز ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے دہائیوں سے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے, کھربوں روپے پاکستان کے ڈوب چکے ہیں. مزید ہمارے پاس انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی حکومت کو, چاہے وفاق میں یا صوبوں میں, اٹس ناٹ آور بزنس ٹو ڈو بزنس. وی شوڈ بی کمپلیٹلی, ہمیں اس سے بالکل اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں شفاف طریقے سے. تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھیں گے, اور قوم کے اربوں کھربوں جو ہر سال ضائع ہوتے ہیں, دس از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ. اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ, اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ, ادر پاکستان's future will be bleak, I'm telling you. So we have to do it under all circumstances. اور میں اس میں بتا دوں کہ here political government and our institution are all on one page.
اینڈ میں اور جنرل آصف منیر پوری طرح وی آر ایبسلیوٹلی الائنڈ آن دس ایشو. انشاءاللہ بی ریسٹ ایشورڈ اس کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے. منسٹر آف فائنینس, منسٹر آف پرائیویٹائزیشن, منسٹر فارن افیئرز اینڈ منسٹر آف پلاننگ یہاں بیٹھے ہیں. ہم مل کر اس کو کر رہے ہیں. اور منسٹر انفارمیشن کی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر بڑا جاندار نیریٹو بنائیں, قوم کو بتائیں کہ کس طرح قوم کا خون جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے. جو 2010 کا جو NFC ایوارڈ جو اپنا ایگری کیا گیا اور چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کر اس کے اوپر اتفاق کیا اور اس کو فائنلائز کیا, اس میں 1% اور رائٹلی سو اس وقت KPK نے کہا کہ ہمارے وہاں پر وی آر فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ وار آن ٹیرر. بالکل ٹھیک بات تھی ان کی, کوئی اس میں غلط بات نہیں تھی. تو ہمیں اپنا وفاق سے فنڈ ملنے چاہیے. تو میں نے پنجاب سے اپنا فوراً آواز اٹھائی, سندھ کو بھی انہوں نے بھی ایگری کیا, بلوچستان نے بھی, اور تب سے لے کر آج تک ایز اے اسپیک وہ 1% ان کو مل رہا ہے. 1% بفور ڈسٹریبیوشن آف پروونشل ریسورسز. تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں KP میں. ہمارا انتہائی پیارا صوبہ ہے, بہت خوبصورت علاقہ ہے, بہت دلیر وہاں کے لوگ, بھائی بہنیں ہماری, بڑی ان کی قربانیاں ہیں. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 600 ارب روپے ان کو جا چکے ہیں اس NFC ایوارڈ کے نتیجے میں ٹو فائٹ نتھنگ ایلس ایکسیپٹ وار اگینسٹ ٹیرر. بٹ ایز اے اسپیک I mean it's heart wrenching to share with you کہ انہوں نے ابھی تک اپنا سیف سٹی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں. ہمیں مل کر پاکستان کو بدلنا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می اور یو, اٹس اباؤٹ اس. مل کر پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے. وہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ کام کریں. یہ اکیلے کسی اکیلی حکومت کا, اکیلے فرد کا کام نہیں ہے. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام, خاص طور پہ اشرافیہ, حکومت کے قائدین, یہ ان کی ذمہ داری سب سے پہلے اور اس کے بعد عام آدمی کی ہے. اشرافیہ نے اس کو لیڈ کرنا ہے. جو ملک کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, چاہے وہ بینکرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے. اینڈ پیپل ول فالو دیئر ایگزامپل بائی پرسنل ایگزامپلس. اس کے بغیر نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ صرف محنت, امانت اور دیانت کا یہ ایک نتیجہ ہے. یہ پھونکوں سے نہیں اپنا تقدیریں بدلتی. جاپان اور جرمنی کو دیکھ لیں, سیکنڈ ورلڈ وار میں دے ور ریزڈ ٹو گراؤنڈ, ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. 60 سال میں دے باؤنس بیک, دن رات محنت کی انہوں نے, اینڈ دے کنورٹڈ دیئر ڈیفیٹ انٹو ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. اور آج دیکھیں, آج دوبارہ ان کو دنیا میں توتی بولتا ہے. جرمنی کا بھی, جاپان کا بھی. میں دونوں ممالک میں گیا, آپ بھی گئے ہوں گے. بہت محنتی لوگ ہیں یہ, اور انہوں نے کس طرح اپنی تقدیر بدل دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ کھربوں ڈالرز کے وسائل دیے ہیں, اور اس کا ہم نے کیا بنایا. میں آپ کو ریکوڈک کی میں بتاتا ہوں. ریکوڈک میں ابھی 1 کلو کا 1 آؤنس بھی وہاں سے سونا یا تانبا نہیں نکلا, اور ہم نے اربوں ڈالر ہم نے ضائع کر دیے ٹو فار دوز کمپنسیشن جو پیرس میں ہمارے خلاف جو اسٹرکچرز آئے, جو ہمارے خلاف فیصلے آئے, وکیلوں کی فیسیں. اندازہ کریں آپ. ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں. چنیوٹ پنجاب میں وہ ایک آئرن اور کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے, وہاں پر بھی 1 کلو بھی آئرن اور نہیں نکلی, اور اربوں روپے وہاں پر ضائع ہوئے ماضی میں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اٹس آل اباؤٹ اس and unity of thought and action, hard work and untiring efforts, blood and sweat. This is the journey adopted by those nations who are now touching skies. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. اگر آج بھی ہم فیصلہ کر لیں کہ we will compensate for the losses of the past through our changing the course and through hard work and untiring efforts, I swear to God, ہماری منزل انشاءاللہ بہت قریب آ جائے گی. مگر کس طرح تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا.
وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. Sir, thank you very much for the introduction. Now I request General Raza to present the souvenir on behalf of 26 National Security.